چاہتے ہیں کہ وہ نہ دیکھیں تو آپ کو اٹھنا پڑے گا، آپ کو نکلنا پڑے گا، فیس بک پہ بیٹھ کر پوسٹ کر کے مزید انقلاب نہیں آتے۔ اب انقلاب ہے، اب فزیکلی آنا پڑے گا، آگے فزیکلی نکلنا پڑے گا، گنتی میں آنا پڑے گا، کھڑا ہو کر۔ کوئی بزدل ہے پیچھے کھڑا ہو جائے، وہ سے بہادر ہیں سینے پیش کرنے کے لیے، کھڑا تو ہونا، کیونکہ اگر یہ جنگ ہم نے اب جیتنی ہے اس قوم کے لیے، یہ قوم کی جنگ ہے، کسی کی ذات کی جنگ نہیں ہے، تو ہمیں فزیکلی اس کا حصہ بننا پڑے گا، فزیکلی آگے بڑھنا پڑے گا، فزیکلی مقابلہ کرنا پڑے گا، اور فزیکلی اس قوم کو اب نکلنا پڑے گا۔ اور انشاءاللہ بہت جلد کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، یہ ان کی بھول ہے۔ ہم تیاری کر رہے ہیں، اب ایک اور تیاری کر رہے ہیں، ہم تیاری کر کے اب پھر آئیں گے، اس دفعہ مزید ایک اور سوچ کے ساتھ آئیں گے، مزید لوگوں کی سوچ ڈیولپ کر کے آئیں گے، مزید مضبوط ہو کے آئیں گے، تیار ہو کے آئیں گے، اور جب تک ہم اس قوم کی جنگ، حقیقی آزادی کی جنگ میں فتح حاصل نہیں کرتے، ہم وہ پشتوں میں کہتے ہیں نا، یا بس سر ماتا ہو یا بغیر ماتا ہو، یا ہم اپنے سر توڑوائیں گے، اور یا ہم یہ غرور کا پہاڑ ہم توڑیں گے انشاءاللہ۔ اور ہمیں اللہ پہ یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ الحق ہے، حق کا ساتھ دیتا ہے۔ تکلیفات بھی آتی ہیں، کوشش کرنی چاہیے انشاءاللہ، ہماری کوشش جاری ہے۔ میں یہاں پر ابھی بھی دوبارہ وارن کر رہا ہوں کہ آپ نے جس طریقے سے اپنے ہاتھ میں یہ غیر آئینی ترمیم کر کے سینئر موسٹ جج کے بجائے اپنی مرضی کا جج لگانے کا پروگرام بنایا ہے، اگر آپ نے سینئر موسٹ جج کو نہ کیا ہے پوائنٹ، تو انشاءاللہ ہم سب نکلنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ یہاں پر ہم نکلیں گے، ہم یہ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے، اور ہم اس کے لیے آواز بھی اٹھائیں گے، ہم تحریک بھی چلائیں گے، ہم مارچ بھی کریں گے، ہم آگے بھی بڑھیں گے، ہم مقابلہ بھی کریں گے، اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اور اب شکر ہے الحمدللہ، اب وہ ہمارا کہتے ہیں نا وہ چھانا ایک ہوتا ہے، اب تو چھانا لگ گیا ہے، چھانے میں پتہ چل گیا ہے، ان کو ہی پتہ چل گیا ہے 2.5 سال سے انہوں نے جو حرکتیں کی، بار بار کی، ہر طرح کے حربے آزمائے، آپ نکلتے آہستہ آہستہ وہ لوگ سامنے آ رہے ہیں جو صرف ایک چیز پہ یقین رکھتے ہیں، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ بس اب لا الہ الا اللہ والے کھڑے ہو گئے انشاءاللہ، چاہے وہ پارلیمان میں ہے اور چاہے وہ عوام میں ہے۔ اب یہ لا الہ اپنی حقیقی آزادی اور یہ جو فرونیت، یہ جو جبر، یہ ظلم، اور اپنی ذات کے لیے جو یہ ترامیم کی جا رہی ہے، اس ملک کے قانون کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس ملک کے اداروں کو استعمال کیا جا رہا ہے، محکموں کو استعمال کیا جا رہا ہے، سرکاری افسران کو استعمال کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ یہ سب چیزیں انشاءاللہ ہم آزادی لیں گے۔ وقت قریب ہے، میں پورے پاکستان کی عوام کو پیغام دے رہا ہوں، وقت قریب ہے، آپ تیاری کر لو۔ اب صرف 2 ہی راستے ہیں، ڈو اور ڈائی۔ ڈو اور ڈائی کے علاوہ حل اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پہ بار بار وہ چیزیں مسلط کی جا رہی ہیں، بار بار وہ چیزیں مسلط کی جا رہی ہیں، ان لوگوں کی طرف سے کی جا رہی ہیں جنہوں نے پاکستان کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ جنگ ہے نظریے کی، جنگ ہے حق کی، جنگ ہے سچ کی، اور اب یہ جنگ جہاد کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ سارے جا کے قرآن میں جہاد کے بارے میں پڑھ لو کہ جہاد کے بارے میں کیا حکم دیا گیا، کہ پہلے آپ ظالم حکمران کے خلاف منہ سے بات کریں، پھر اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا پھر آپ فزیکل ہوں گے، مالی اور جانی جہاد کا باقاعدہ ذکر آیا ہے۔ اس لیے نہیں آیا کہ خالی پڑھ لو، اس لیے آیا کہ جب وہ وقت آئے، وہ نوبت آئے، تو پھر جانے دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انشاءاللہ ہم لوگ عوام کو پیغام دے رہے ہیں، یہاں سے پختونخوا کی عوام کو اور پورے پاکستان کی عوام کو، کہ ہم انشاءاللہ آپ کو لیڈ کر کے اس کے لیے تیار ہیں، آپ کو ہم لیڈ کریں گے انشاءاللہ، اور یہ جنگ اپنی قوم کے لیے، اپنی